بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ جانے یہ اہم ویڈیو مکمل دیکھ کر نزع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکی عطا کی جاتی ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نازک کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نازک کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید ہی رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی روح آسانی سے نکلے کہ حالت نظم انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا کہ سمندر کا پانی پی جائے، اور اگر بھی فرض ساتوں سمندروں کا پانی وہ بھی پی جائے، پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے، سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے رہے اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بلکتے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہی کہ میرا بھائی کب مجھے میرا ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح ہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق کوئی حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق کوئی حصہ ہوتا ہے۔ والدین کی وفات کے بعد ان کی ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کی شراکت سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا کوئی حصہ اس دنیا میں دے ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالش بر زمین بھی ازرائے ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں تو کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ دے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بوڑھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی جہیز کا کوئی بندوبست نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان میں لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر، اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب جس کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا تھا، آنکھیں چمچم برس رہی ہے۔ اس نے ایک ایسی دعا کی لوگوں کے مردہ ضمیر کو جاگ دیا۔ روتی
ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر۔ رو رو کر کہنے لگی میرے مالک تو میرے ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میرے بچوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کو وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کر دوں۔ اے میرے مالک تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح سے اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ تو ناظرین صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہارے بہنیں تمہارے مغفرت کی دعا کرے گی، یا جہنم کی بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین بہن کا حق کھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص یعنی ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان نکلتے وقت جو تکلیف ہوگی وہ اس کو نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہو، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہو، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کر بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسے شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے اس نے سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نمبر 4، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام اور کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موقع وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا ہوگا۔ نمبر 5، پھر فرمایا 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی خود قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہوں۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا بھی نہ آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لے۔ والسلام۔